حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کئی بار آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، آپ سن چکے ہیں، اسلام میں ایک بہت بڑا ثانیہ ہے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت طلحہ مکہ مکرمہ میں گئے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ یوں یوں ہوا، اور مظلومانہ شہادت۔ حضرت زبیر بھی ساتھ ہے، اماں عائشہ، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم، ان کے ساتھ کچھ لوگ یہ بصرہ گئے تاکہ مسلمانوں کی قوت کو مجتمع کر کے خون عثمان کا بدلہ لیا جائے۔ اور ادھر جن ظالموں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا اور وہ بے ایمان اپنے چہرے کو اور اپنی روش کو بدل کے حضرت علی کے لشکر میں گھسے تھے اور حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کے دعوے میں تھے، اور پہچان مشکل تھی کہ ان میں کون اپنا ہے اور کون دوسرا، اور ابھی نیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حکومت پر قدم جمایا تھا، تو ان لوگوں نے ان کے خلاف حضرت علی المرتضیٰ کا ذہن بنایا اور یہ بصرہ میں لے کر آئے جو جنگ ہوئی ہے جسے جنگ جمل کہتے ہیں۔ جنگ سے پہلے جب یہ ایک دوسرے کو ملے تھے نا تو کہا تھا ہم آپ سے لڑنے نہیں ہیں، انہوں نے کہا جی ہم آپ سے لڑنے نہیں آئے، کہا آپ نے لڑائی سوچی، آپ نے لڑائی سوچی، تو سارا جھوٹ آشکارا ہو گیا، تو وہ لڑائی ختم ہو گئی۔ ان نے وہاں پر یہ بات طے کر لی کہ صبح لشکر کوچ کریں گے۔ یہ رات کو ان ظالموں نے جو ایک دوسرے کے نبرد آزما سامنے لائے تھے، کوئی کمیونیکیشن کا نظام تو نہیں تھا کہ فوراً پوچھ لیا جاتا، اس زمانے کا تو افواہوں کی بنیاد پہ اپنے اگر اس طرح بات کر لیں تو پریشانی تو پھیل جاتی ہے۔ تو صبح کوچ سے پہلے یہی لوگ، یہی قاتلین عثمان کے طبقے نے رات کو تیر مارے تھے ادھر بھی اور ادھر بھی، اور حضرت علی اور حضرت اماں عائشہ کے لشکر میں اس بنیاد پہ لڑائی پڑی تھی کہ یار اس نے معاہدہ توڑا اور اس نے معاہدہ توڑا۔ یہ جنگ جمل ہے جس کو لوگ کہتے ہیں نا جی جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کی حقیقت یہ ہے۔ جنگ کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ وہ لڑائی کی بنیاد تھی اور وہ صحابہ کرام کوئی دل سے ایک دوسرے کو غلط سمجھ کے لڑ رہے تھے، اس طرح کی بنیادیں یہ جنگ جمل۔ اس میں حضرت طلحہ کی شہادت ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت طلحہ حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے والے کیمپ میں ہیں، دوسرے کیمپ میں حضرت اماں عائشہ کے، اور حضرت طلحہ کا جنازہ حضرت علی المرتضیٰ پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس دھرتی پہ ثابت ہے کہ ایک بندہ جنگ بھی کرے اور آپ کا جنازہ بھی پڑھے۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مٹی صاف کی تھی حضرت علی نے۔ تاریخ ابن عساکر میں امام ابن عساکر نے لکھا امام حسن رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو یوں دیکھا نا آپ رضی اللہ عنہ، حضرت علی نے ان کے چہرے سے مٹی صاف کی تو دیکھو تو عشرہ مبشرہ کا صحابی ہے، اور یہ طلحہ بن عبید اللہ التمیمی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی چار رشتے، ساری تصویر حضرت علی کے سامنے آئی تو حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ نے، امام حسن کہتے ہیں، مجھے کہا کہ بیٹا لیت ابا کا مات مذ 20 سنہ، کہ آج ظالموں نے ہمیں یہاں تک لے کر پہنچا دیا، یہ میرے سامنے طلحہ کی شہادت ہے۔ حسن اے کاش تیرا والد 20 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا، 20 سال پہلے میں اس کی شکل اس شہادت پہ نہ دیکھتا۔ اور کہا کہ طلحہ کے قاتل کو جہنم کی بشارت سناؤ، یہ کبھی جنتی نہیں بن سکتا، آپ نے اس بندے کو مارا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ امام حسن فرماتے ہیں یہ بات کرتے وقت اپنی ران مبارک پر یوں افسوس سے ہاتھ مار رہے تھے، یوں فرما رہے۔ یہ ان کی شہادت جمل میں، اور انہی کی قبر مبارک بھی یہاں پر ہے۔ ایک وقت گزرا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے، کتنے سال درمیان سے گزرے، تو حضرت طلحہ کو ایک شخص نے اسی بستی سے خواب میں دیکھا، کہتے ہیں کہ یار اس جگہ سے دریا کی موجیں جا رہی ہیں اور میری قبر اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ ایک بار دیکھا، دوسری بار، تیسری رات دیکھا تو کہا میری قبر کی منتقل ہی کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ مل کے ان حضرات نے قبر کو کھودا تو واقعی وہاں پر پانی رس چکا تھا، اور اتنے سالوں بعد ان کا کفن مبارک اور ان کا جسم تر و تازہ اور صحیح سلامت تھا۔ اور کہتے ہیں وہ جو خوشبو اور سرمے کی بات یہاں پر ڈالی گئی نا، تو وہ کافور والے نشانات اور اس کی ترتیب ابھی تک ویسے کی ویسے سلامت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہاں سے انہیں اٹھا کر ایک صحابی تھے، ان کا مکان خریدا اور اس مکان میں ان کی قبر محفوظ جگہ پہ بنائی ہے، اور ان کی قبر آج بھی عراق میں ہے۔